10 ایسے لوگ کہ جن سے اگر آپ نے دوستی کر لی تو وہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ دوست ہماری زندگی اور آخرت کو کس طرح سے تباہ کر سکتے ہیں، لیکن ویڈیو کو لاسٹ تک سننے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ 10 لوگ کس طرح سے آپ کی زندگی کو برباد کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں ہوں محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا اسلامک یوٹیوب چینل علم اور وظائف۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر میں بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں 10 ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جن کی دوستی آپ کو دنیا میں بھی نقصان پہنچائے گی اور آخرت میں بھی نقصان پہنچائے گی، کیونکہ دوست تو دنیا میں ہر ایک انسان کے ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دوست و احباب نہیں ہوا کرتے، لیکن ہر ایک انسان کا کم از کم ایک دوست ضرور ہوا کرتا ہے۔ اگر اس دوست کے اندر بھی ان 10 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی دکھائی دے تو آپ اس کا بھی ساتھ چھوڑ دینا۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت کا جو دن ہوگا اس میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو آخرت میں یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش پروردگار ہم نے اس شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیونکہ بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ کو انہوں نے بہکا بہکا کر گناہ پر آمادہ کر دیا اور آپ بھی اس گناہ کے اندر لگ جاتے ہیں، اور آخرت میں کیا ہوتا ہے کہ اسی چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے آپ کی بھی پکڑ ہو جاتی ہے۔ تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، انسان افسوس جتاتا ہے۔ قرآن عظیم کے اندر بھی آتا ہے کہ اس دن لوگ کہیں گے کہ میں فلاں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو کون وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جو آپ کی دنیا و آخرت کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں؟ آئیے ایک ایک کر کے میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر 1 پر آتا ہے فاسق اور بدکار لوگ۔ فاسق کون ہوا کرتا ہے؟ فاسق وہ شخص ہوا کرتا ہے جو کھل کر گناہ کرے، شرم اسے محسوس نہ ہوتی ہو لیکن کھل کر گناہ کر رہے ہیں اور اس کو شرم حیا بالکل نہیں آ رہی۔ ان کی صحبت دل کو سخت کر دیتی ہے اور بندہ دھیرے دھیرے گناہ سے بے ڈر ہو کر ان جیسا بن جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی فاسق کی پہچان آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ فاسق کی کئی نشانیاں ہوا کرتی ہیں، ان میں سے بڑی بڑی نشانیاں یہ ہیں کہ فاسق کھل کر گناہ کیا کرتا ہے اور اس پر اس کو شرمندگی بھی نہیں ہوتی۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ کھلے عام گالیاں بکتے پھرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، کہیں سے امام صاحب مسجد کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں یا نماز پڑھ کر آ رہے ہیں، ان کو اس کا بھی ادب و احترام نہیں ہوتا اور وہ ایسے موقع پر بھی گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں کھلے عام کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کھلے عام باہر کھڑے ہوئے دکانوں پر کھا پی رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی لوگ وہی ہوتے ہیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ بھی فاسق ہونے کی علامت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی شخص ایسا دکھائی دے رہا ہے جو کھل کر گناہ کرتا ہے، بے شرم ہو کر گناہ کرتا ہے اور وہ آپ کا دوست ہے، تو آپ یہ جان لیں کہ یہ آپ کی دنیا و آخرت دونوں کو تباہ کر سکتا ہے، کیونکہ دھیرے دھیرے یہ آپ کو اپنے رنگ میں رنگ لے گا، پھر آپ بھی کھل کر گناہ کرنے لگیں گے اور فسق کی علامت آپ کے اندر بھی آ جائے گی اور یہ آپ کو جہنم تک لے جانے کا کام کر سکتی ہے۔ اس لیے آپ کو اس شخص کی دوستی بالکل چھوڑ دینی چاہیے۔ نمبر 2، منافق مزاج لوگ۔ اب منافق مزاج لوگ کون ہوا کرتے ہیں؟ منہ پر تو کچھ ہوتے ہیں اور پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں۔ منافق لوگ وہ ہوا کرتے ہیں جو منہ پر آپ کسی بات کہیں گے اور آپ کے پیچھے آپ کی برائی کرنا شروع کر دیں گے۔ اب منافق لوگوں کی کیا پہچان ہوتی ہے کہ جو فوراً مسکرائے مگر دل کے اندر بغض رکھے۔ اسلام میں نفاق کی شدت کے ساتھ مذمت ہے۔ ایسے لوگوں سے دوستی توڑ دینا چاہیے کہ جو آپ کے سامنے تو مسکرا رہے ہیں اور آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں کر رہے ہیں۔ یہ لوگ فتنہ پھیلا دیا کرتے ہیں۔ فتنہ جب پھیلتا ہے تو اس سے فساد ہوتے ہیں، اور فساد جب ہوتے ہیں تو گھر کے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کا اگر کوئی شخص ہے جس کے بارے میں آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ میرے منہ پر ہے تو بھائی میری ہاں میں ہاں ملا رہا ہے اور میرے پیچھے جو ہے یہ میری برائیاں بھی کرتا ہے، تو اس کا ساتھ آپ کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ یہ انسان نہ ہی آپ کو دنیا میں فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ ہی آخرت میں آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، بلکہ دونوں جگہ پر نقصان اس کے مکمل طور پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اس لیے آپ کو منافق مزاج شخص کی دوستی بالکل ترک کر دینا چاہیے۔ نمبر 3، جھوٹ بولنے والا انسان۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو جھوٹ بولنے والا شخص ہے اگر وہ آپ کی دوستی میں ہے تو آپ اس سے دوستی توڑ دیں۔ کیوں؟ کیونکہ جھوٹ ایمان کے خلاف ہے۔ جو آدمی عادت بنا کر جھوٹ بولتا ہے اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اور دوستی بھروسے پر ہی ٹکا کرتی ہے۔ جب اس کا بھروسہ ہی نہیں کیا جا سکتا تو آپ بتائیں اس سے دوستی کرنے کا کیا فائدہ؟ کوئی شخص ایسا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، کثرت کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، اب چاہے جھوٹ مذاق میں بولا جائے، چاہے دل لگی میں جھوٹ بولا جائے، چاہے ویسے ہی کسی کو جو ہے ستانے کے لیے جھوٹ بولا جائے، کسی بھی طریقے سے جھوٹ بولا جائے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔
اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا دوست ہے، بڑا اچھا جھوٹ بول لیتا ہے، بھائی بڑے اچھے مذاق کے لہجے میں جھوٹ بول لیتا ہے، لیکن جھوٹے انسان کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور دوستی کا رشتہ صرف بھروسے کی بنیاد پر ہی ٹکا ہوا ہوتا ہے۔ دوستی کا رشتہ صرف بھروسے کی بنیاد پر ٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اب جب بنیاد ہی کمزور ہو گئی، یعنی بھروسہ ہی نہیں کر سکتے، تو بتائیں دوستی کس پرکار کی رہ گئی ہے؟ بالکل بیکار دوستی ہے۔ اب یہ دوست کہیں نہ کہیں آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ جب یہ جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ بولنے کی عادت آپ کو بھی لگے گی، اور اگر آپ کو جھوٹ بولنے کی عادت لگ گئی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پر آتا ہے غیبت اور توہین کرنے والا انسان۔ جو لوگ لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، قرآن میں غیبت کو بھائی کا گوشت کھانے کے برابر کہا گیا ہے۔ ایسے لوگ دل اور محفل دونوں کو کالا کر دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو غیبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، کہ یہاں بیٹھے یہاں دوسرے محلے کے انسان کی برائی کرنا شروع کر دی، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ہی تعلقات کا کوئی شخص ہو، آپ کے ہی تعلقات ہوں کسی سے، وہ شخص ہو اور اس کی برائی آپ سے آ کر کے کر رہا ہے، پھر کہیں اور کی گھوم کر آنے کے بعد آپ سے برائی کر رہا ہے، تو اس کے اوپر کس طرح سے آپ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کی برائی کہیں اور نہیں کر رہا ہوگا؟ اس لیے آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ غیبت کرنے والا جو شخص ہوتا ہے یہ آپ کے دل کو بھی سیاہ کر سکتا ہے، اور آپ نے اگر کسی محفل میں بلا دیا ہے تو اس محفل کو بھی کالا کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک دوسرے کی برائی آپس میں کرتا رہے گا، یہاں کی برائی اس سے کر دی، اس کی برائی اس سے کر دی، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ محفل بھی خراب ہو سکتی ہے اور آپ کے گھر کے اندر کا ماحول بھی خراب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ کو غیبت کرنے والے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ غیبت کرنا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ بھائی کا گوشت کھا لیا اتنا بڑا گناہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بھائی کا گوشت کھانا کتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ کوئی کھا سکتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت؟ نہیں کھا سکتا، لیکن غیبت کرنے والے کو اتنا بڑا جو ہے گناہ گار کہا گیا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے۔ نمبر 5 پر آتا ہے حرص اور دنیا پرست لوگ، جو ہر بات میں پیسہ اور دنیا کا فائدہ سوچ کے چلتے ہیں، ان کی صحبت آخرت بھلا دیتی ہے۔ اور علماء اکرام کہتے ہیں کہ دنیا کے پیچھے بھاگنا انسان کو غلط راہ پر لے جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ بس دن اور رات پیسے کی دھن ہے، پیسے کی دھن ہے، نہ ہی انہیں روزوں سے کچھ لینا ہے، نہ ہی نماز سے کچھ لینا ہے، نہ ہی صدقات و خیرات سے کچھ لینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دولت نہیں کمانی چاہیے، بالکل کمانی چاہیے، کیونکہ اس وقت زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے دولت۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے جبھی لوگ آپ کی عزت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا لوگ اس کی عزت بھی نہیں کرتے، دور حاضر کے اندر۔ اب آپ صرف دولت کے پیچھے بھی نہیں بھاگ سکتے۔ اگر آپ نے دولت کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، دولت کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا، تو یہ آپ کی آخرت کو برباد کر دے گا۔ کیونکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کے سینے کے اندر دنیا کی محبت بیٹھ جاتی ہے، پھر اس کے سینے کے اندر سے آخرت کی محبت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ آخرت کو بھلا دیتا ہے، آخرت کی فکر ختم ہو جاتی ہے، آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے اندر تو مال کما لیا، لیکن آخرت کے لیے کوئی بھی سرمایہ موجود نہیں رہتا۔ اس لیے ایسے لوگ جو دنیا پرست ہیں ان کی بھی صحبت آپ کو ترک کر دینی چاہیے۔ نمبر 6 حسد رکھنے والا انسان۔ حسد دل کو جلاتا ہے۔ ایسے لوگ آپ کی خوشی برداشت نہیں کرتے، دل میں آگ لگائے رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے آپ کو دور رہنا چاہیے۔ یعنی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ صاحب میرا بڑا اچھا دوست ہے اور وہ بچپن سے آپ کا دوست تھا، لیکن آج آپ کے پاس 4 پیسے آ گئے یا آپ کے کاروبار کا جو حالات تھے وہ ٹھیک ہو گئے، اس کے باوجود آپ اسی شخص کے اندر کافی زیادہ چینجز دیکھ رہے ہیں کہ پہلے یہ میرا جو ہے بہت ہی زیادہ محب تھا اور اب یہ جو ہے مجھ سے حسد رکھ رہا ہے، حاسد ہو گیا ہے۔ اس شخص کی دوستی آپ کو ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ حسد جو ہے انسان کو بہت ہی برے طریقے سے جلا دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ حسد آپ کے اوپر بھی اثر کرے گا، آپ کے کاروبار کے اندر اگر ترقیاں ہو رہی ہیں تو وہ بھی ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گی، اور حاسد شخص صرف آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، فائدہ بالکل نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ حاسد کا جو دل ہوتا ہے نا وہ بالکل جل کر کولا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو حسد کرنے والوں سے بھی دور رہنا چاہیے۔ نمبر 7 پر آتے ہیں بد زبان اور غصہ کرنے والے لوگ۔ اسلام نے نرمی اور حسن اخلاق سکھایا ہے۔ اسلام نے حکم نہیں دیا کہ آپ غصہ کریں۔ غصہ کرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ بہت جلدی جھگڑے کرنے لگتا ہے۔ اس کا کام ہی صرف یہی ہوتا ہے کہ غصہ کرنا اور اپنے اوپر تکبر کرنا اور لڑائی کر لینا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا دوست تو ہے لیکن بھائی بہت غصے والا ہے،
آپ اگر اپنے دوست سے ڈر کر رہ رہے ہیں تو وہ آپ کا دوست کس کام کرے گا؟ دوستی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ پیار کا رشتہ ہوتا ہے، محبت کا رشتہ ہوتا ہے، بھروسے کا رشتہ ہوتا ہے۔ آپ کا دوست بات بات پر غصہ کر رہا ہے، آپ سے لڑائی کر رہا ہے، آپ سے جھگڑے کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ آپ کی دوستی کے اندر موجود ہے تو یہ آپ کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ آپ کو فوراً اسے اپنے دل سے نکال کر دور کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، بلکہ اگر بات آگے بڑھنے کے بعد لڑائی تک پہنچ جاتی ہے تو لڑنے کا گناہ بھی ملے گا، دنیا میں بھی آپ پریشان ہوں گے اور آخرت میں بھی آپ کو جو ہے عذاب کا مزہ چکھنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے جو غصے والے لوگ ہوتے ہیں اور بد زبان لوگ ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، دونوں چیزیں، بد زبان اور غصے، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی بہت بڑی دشمن ہے۔ یہ انسان کی بہت بڑی دشمن ہے تو وہ انسان آپ کا دوست کیسے رہ سکتا ہے؟ نمبر 8، بے حیا اور حیا سے دور لوگ۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، جہاں حیا چلی جائے وہاں برکت بھی چلی جاتی ہے، اور پھر ہر چیز مایوسی اور بے فضولی کی طرف لے جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بے حیا کون ہوتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ کھل کر گناہ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زنا کا گناہ عام طور پر کر لیا کرتے ہیں۔ زنا کرنا کتنا سخت گناہ ہے، بہت لوگ جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں اس کو۔ اب زنا کرنے کے بعد اس کا تذکرہ اپنے دوستوں کے درمیان کیا جا رہا ہے، یا اپنی کوئی گرل فرینڈ تھی اس سے ملاقات کی، اس کے آنے کے بعد تذکرے اپنے دوستوں کے ساتھ میں کیے جا رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دوست کے دل کے اندر بھی حرص پیدا ہوتی ہے، دوست کے دل کے اندر بھی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی یہ گناہ کر کے آؤں، یہ تو میرا دوست کرایا، اب میں بھی کروں۔ اگر اس طرح کا کوئی دوست آپ کو دکھ رہا ہے جو بے حیا ہے تو آپ کو اس سے بالکل دور رہنا چاہیے، کیونکہ بے حیائی جو ہے وہ آپ کو اسلام سے دور لے جائے گی۔ اسلام کا حصہ ہے حیا، اور جو بے حیائی کرے تو یعنی اس نے اسلام کو کمزور کرنے کا کام کیا ہے۔ اس لیے آپ کو بے حیا دوست کی دوستی کو ترک کر دینا چاہیے اور ایسے لوگوں سے بالکل تعلقات نہیں رکھنے چاہیے۔ نمبر 9، وہ لوگ جو دین کا مذاق اڑائیں، جو نماز، دین اور اللہ کے حکم کا مذاق اڑائیں، ان کی صحبت ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ بالکل، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی نماز پڑھنے جا رہا ہے اور اس نے اپنے دوست سے کہہ دیا کہ آؤ صاحب تم بھی نماز پڑھ لو، کہ جاؤ تم ہی پڑھو یار، ہم تو نہیں جاتے ہیں، ہم تو جاتے ہی نہیں ہیں مسجد کے اندر، چلے جائیں گے، وقت ہوگا پڑھ لیں گے۔ اور نمازی کا مذاق اڑاتے ہیں، بھائی ملا ہو گئے نا، بہت زیادہ نمازی بن گئے نا، بہت زیادہ نمازیں پڑھنا آ گئی نا تمہیں، اس طرح کے مذاق کرتے ہیں، دین کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ رب العزت کے جو حکم ہے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کھلے طور پر نہیں۔ کھلے طور پر اگر اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا تو انسان ایمان میں ہی نہیں رہے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو پر طنز کسا جاتا ہے، کوئی شخص اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کر رہا ہے تو اس کو پر طنز کسا جاتا ہے۔ جیسے رمضان المبارک آنے والا ہے، رمضان کے روزے آپ رکھ رہے ہیں اور آپ کا دوست نہیں رکھ رہا، آپ سے پوچھے گا کہ صاحب یہ چیز کھاؤ گے؟ آپ نے کہا میں ارے تم نے روزہ رکھ لیا۔ اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں تو وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ ان سے بھی آپ کو دوستی ختم کر دینی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ آپ کو گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ نمبر 10 پر آتے ہیں وہ لوگ جو امانت اور وعدوں میں دغا کرتے ہیں۔ اسلام میں وعدہ توڑنا نفاق کی علامت بتایا گیا ہے، جو دوستی میں سچا نہ ہو اس سے دوستی محفوظ نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو لوگ وعدہ خلافی کر دیتے ہوں، امانت رکھنے کے بعد امانت کے اندر خیانت کر دیتے ہوں، ایسے لوگوں سے بھی آپ کو دوستی ختم کر دینی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ بھی ایسے ہیں کہ جو دنیا اور آخرت میں دونوں میں ہی آپ کے معاملات کو خراب کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کو ان 10 لوگوں کے اندر سے کسی ایک کے ساتھ بھی دوستی بالکل نہیں کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو آپ کا دوست ہے اور ان 10 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی اس کے اندر دکھائی دے رہی ہے تو آپ کو فوراً اپنی دوستی کو ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ دوست کا اثر دوست کے اندر ضرور آیا کرتا ہے، پورے طریقے پر آیا کرتا ہے۔ اگر آپ کا دوست اچھا ہے تو آپ اچھے کام کریں گے، اگر آپ کا دوست برا ہے تو آپ برائی میں لگ جائیں گے۔ اسی لیے آپ کو اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اس طرح کے لوگوں سے دوری اختیار کر لینی چاہیے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔